السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ محترم خواتین و حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی عظیم الشان معتم بالشان حدیث نقل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ہیں جن کو کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کی ہولناکی ہوگی، سخت دھوپ ہوگی، پریشانی کے عالم میں ہوں گے لوگ، ہر شخص پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، سورج کی تپش نے جھلسا دیا ہوگا، نیچے سے زمین تپ رہی ہوگی، اوپر سے سورج شرارے برسا رہا ہوگا، پسینہ پسینہ ہر ایک شخص ہوگا، چاروں طرف مارا پھرے گا، کہیں اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کہیں سکون کی جگہ میسر نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ ایسے خطرناک موقع پر، ایسے ہولناکی کے منظر پر، ایسی خطرناک صورتحال میں اللہ تعالی کچھ افراد ہیں، کچھ اشخاص ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے سائے میں رکھے گا، اپنی زیر کفالت رکھے گا، اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا، وہ قیامت کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ ہر ایک کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیامت آنی ہے۔ کسی کو قیامت کے آنے کا یقین ہو یا نہ ہو، بے شمار لوگ ہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے یا نہ ماننے سے وہ قیامت ٹل نہیں جائے گی۔ قیامت کا انکار کرنے سے قیامت کا وقوع پذیر ہونا ٹل نہیں جائے گا۔ قیامت ہر حال میں آ کے رہے گی، اس کو آنا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہوگی، اس دنیا کے لوگ ختم ہوں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف ایک ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارے خالق کی، ہمارے مالک کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو ختم کر دے گا، صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے، سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، کوئی دھوپ سے بچنے کی جگہ مل جائے، لیکن وہاں اس وقت کسی کو کوئی سایہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ 7 خوش نصیب ہیں، صاحب قسمت ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کی انٹری ان 7 میں سے کسی ایک کرا لی ہے، تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، محفوظ ہوں گے وہاں کی پریشانی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو منصف امام ہو،
وہ حاکم وقت ہو، بادشاہ ہو، وہ اگر عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا ہے امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ امام ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر ذمہ داری کا کوئی بوجھ ہو اور وہ ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے، انصاف کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائے، تو وہ منصف امام کہلائے گا۔ گھر کا بڑا ہو، گھر کا سرپرست، گھر کا والد گھر کا امام ہے، کوئی ادارہ ہے اس کا پرنسپل ہے، وہ وہاں کا امام ہے۔ اسی طرح تنظیم ہے، تحریک ہے، اس کا جو صدر ہے وہ وہاں کا امام ہے۔ حکومت ہے، حکومت میں جو لوگ صدر ہیں وہ اس کے امام کہلائیں گے۔ تو ہر وہ شخص جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ امام کہلاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں جو شخص نماز پڑھاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر مسجد میں آنے والے نمازیوں کی نماز کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو بحسن خوبی انجام دیتا ہے تو وہ بھی اس زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ تو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، انصاف پسند ذمہ دار جو بھی ہوگا وہ کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ والد ہے، بچوں کے درمیان میں عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، والد صاحب بچوں کے مالی لین دین میں یک رخے نہیں ہوتے ہیں، وہ برابری کا معاملہ کرتے ہیں، برابر سب کو مال عطا کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں انصاف سے کام لیتے ہیں، اپنے جذبات و احساسات میں انصاف سے کام لیتے ہیں، وہ مال دینے میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی کو کم دے دیا کسی کو زیادہ دے دیا ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو گھر کا بڑا، گھر کا سرپرست، گھر کا والد امام ہو سکتا ہے، اور اگر وہ انصاف پسند ہے، برابری کا معاملہ کرنے والا ہے، تمام بچوں کے درمیان وہ انصاف کرتا ہے تو وہ بھی اس زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، بڑا ہوا ہو، اس کے شب و روز اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی میں گزرے ہوں، اس کی جوانی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہا ہو، تو وہ کل قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ عبادت کے مفہوم کو ہمارے یہاں بڑا محدود کر دیا گیا ہے۔ عبادت کا مفہوم اسلام کے اندر بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، وہ پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ عبادت چند نماز، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے ہر اسٹیپ میں عبادت شامل ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی سنت کے مطابق کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو جائے گا، ہر کام عبادت ہو جائے گا اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ایک نوجوان اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، عبادت ہے۔ ایک نوجوان دکان چلاتا ہے اور اس میں گراہک کو عمدہ چیزیں فراہم کرتا ہے، عبادت ہے۔ اسی طرح گراہک کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اس مال میں، اس سامان میں عیب ہے، یہ خراب ہے، یہ کم قیمت کا ہے، اس عیب کو پہلے سے واضح کر دیتا ہے، عبادت ہے۔ زندگی کا ہر کام عبادت ہوتا چلا جاتا ہے، اگرچہ آغاز نماز سے ہوتا ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی تو وہ بے شمار نیکی کے کام نہیں کر پاتا ہے، لیکن نماز تک ہی محدود عبادت کو نہیں رکھنا چاہیے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں نماز بھی داخل ہے، روزہ بھی داخل ہے، حج بھی داخل ہے۔ انہی کو پوری عبادت سمجھ لینا کہ روزہ ہی اصل عبادت ہے، نماز ہی اصل عبادت ہے، بس ہی کے لفظ کو ہٹا دیجئے، یہ بھی عبادت ہیں۔
اور زندگی کا ہر عمل عبادت ہے اگر اس کی نیت اس میں اللہ کو راضی کرنے اور نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایک شہر مدینہ میں گزر ہوا، آپ نے وہاں دیکھا ایک نوجوان کو کہ وہ آری لے کر لکڑیاں کاٹ رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ صحابہ نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا نوجوان ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، پسینے بہا رہا ہے، کاش اس کی یہ محنت اللہ کی عبادت میں ہوتی، کاش اس کی یہ لگن دین کی تبلیغ میں ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ محنت یہ کوشش اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو سمجھو یہ عبادت ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اگر یہ محنت کوشش اس لیے کر رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کو یہ حلال کمائی کھلانا چاہتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اگر محنت اور کوشش اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مانگنے کی ذلت سے بچانا چاہتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے دست سوال بڑھانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بچا رہا ہے، اس محنت و مشقت کے ذریعے سے وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، یہ بھی عبادت فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو حلال کمائی کرنا عبادت ہے، لوگوں کے کام آنا عبادت ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا عبادت ہے، حسن سلوک کرنا عبادت ہے، مسکرا کے ملنا عبادت ہے، خندہ پیشانی سے لوگوں سے پیش آنا عبادت ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا عبادت ہے۔ تو وہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی بندگی میں گزار رہا ہے اور اس بڑا ہو رہا ہے، اور وہ جوانی اس کی اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں گزر گئی ہے، تو وہ کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے کہ جوانی کی عبادت ہی اصل ہے۔ جوانی میں امنگیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، اور شیطان نفس ساتھ لگا ہوتا ہے جو انسان کو، اس نوجوان کو نیک کام نہیں کرنے دیتا۔ اس موقع پر ایسے حالت میں بھی وہ شیطان کو پیچھے چھوڑتا ہے، نفس کو ہٹاتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو گویا وہ شکست دیتا ہے شیطان کو، وہ شکست دیتا ہے نفس کو، وہ شکست دیتا ہے معاشرے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی چکا چوند ترقیوں کو، اور اپنے اللہ کی، خالق کی، پالنہار کی عبادت میں جوانی کو لگاتا ہے، تو اللہ بھی اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، ابھی ایک نماز پڑھی ہے، گھر گیا ہے، دوسری نماز کے لیے اس کا دل بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ دوسری نماز کے لیے کسی نہ کسی طرح جانا چاہتا ہے۔ اس کا جس طرح پانی میں سے باہر جب مچھلی کو لایا جاتا ہے تو وہ مچھلی تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اس کی جان نکلنے کو آتی ہے، حتیٰ کہ اسے دوبارہ پانی میں واپس کر دیا جائے تو اس کی جان میں جان آتی ہے۔ اسی طرح یہ شخص جب مسجد سے باہر آتا ہے، نماز سے باہر آتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسے اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اصل وجہ یہی ہے، اس کا دل مسجد میں اس لیے لگتا ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے حال دل سناتا ہے۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، اللہ کو کے سامنے اپنی بات رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کو اس لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لذت ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی اور ہمیشہ محسوس نہیں ہوتی، بے شمار لوگ ہیں جو اس لذت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ لذت نصیب کرے، ہمیں بھی عبادت کی وہ لذت آئے کہ ہم ایک نماز پڑھیں تو دوسرے نماز کے لیے بے چین رہیں، پریشان رہیں، جب تک دوسری نماز کا وقت نہ آ جائے، ہمارے قلبی حالت بے کیف رہے، بے قرار رہے۔ چوتھا، وہ دو آدمی ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر
جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے تعلق مضبوط کر رکھا ہے انہوں نے، یہ ایسا رشتہ ہے جو اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، جو تعلق اللہ کے لیے قائم کیا جاتا ہے، جو محبت اللہ کے لیے کسی سے کی جاتی ہے، ایسی محبت مخلصانہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے کہ وہ محبت کبھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ مرتے دم تک انسان اس پر باقی رہتا ہے اگر وہ مخلص ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کے لیے اپنا تعلق کسی سے رکھتے ہیں، کوئی مالی لین دین نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے، اور کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مادہ پرستی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، دین کو سیکھنے، دین کو سکھانے، دین کی تبلیغ کے لیے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر جدا ہو جاتے ہیں۔ دونوں آپس میں مخلص ہیں، دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، دین کی خاطر ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ دو چہرے والے نہیں ہیں، ان کے اندر دو رخیں نہیں ہیں، وہ دوگلے نہیں ہیں، تو وہ بھی یہ دونوں مخلص اللہ کے دین کے لیے محبت کرنے والے کل قیامت میں اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ پانچواں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت عورت نے، کسی منصب و عہدہ والی عورت نے بدفعلی کی دعوت دی ہو، حرام کام کی دعوت دی ہو، اس نے گناہ کے ارتکاب کی اس کو دعوت دی ہو، اور سارے وسائل موجود ہیں گناہ کے، خوبصورت لڑکی ہے، مال و دولت والی ہے، حسین و جمیل ہے، عہدہ منصب حسب و نسب والی ہے، لیکن وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کل قیامت میں جواب دہی کا احساس ہے اسے، اور وہ اس کے سامنے کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں یہ برا کام، یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ ایسے موقع پر پیش کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کو چھوڑ کر اس عورت کو بھاگے تھے۔ تو ایسے ہی وہ شخص اس گناہ سے تیزی سے بھاگ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے سائے میں کل قیامت میں ہوگا۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا کہ اسے گناہوں پر قدرت ہے، گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جو شخص اللہ کی خاطر کوئی گناہ چھوڑ رہا ہے، اللہ کی خاطر اس نے اس گناہ کو چھوڑا ہے، اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو ترک کر دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کو ایسے ہی اکیلا تنہا نہیں چھوڑ دے گا، اللہ اسے کی سپورٹ کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کا تعاون کرے گا۔ ہم نے اصل میں اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دنیا میں بہت سی چیزیں نہیں ملتی۔ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں کوئی چیز چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیے کہ ہمیں دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑنے پر اس دنیا میں بھی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ترقی نصیب ہوتی ہے، محبتیں نصیب ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائیاں ہوں گی۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے۔ چھٹا آدمی وہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے پوشیدہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے، غائبانہ طریقے سے، اتنا اپنے صدقے کو چھپاتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ جو خرچ کرتا ہے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اتنا اپنے اس صدقے کو پوشیدہ رکھتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، اپنے صدقے کو چھپاتا ہے۔ وہ اپنے صدقہ کرنے میں اس کی نیت شہرت کی نہیں ہے، اس فیاض کہلانے کی نہیں ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کا تعاون کرتا ہے، احسان نہیں جتلاتا، مال دینے میں ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ خلوص نیت سے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو مال دیتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، وہ بھی کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں اور آخری وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی محبت میں اس کے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، وہ رونے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنکھیں اشک بار ہو جائے اللہ کو یاد کر کے، تو وہ بھی کل قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک انسان ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کرم فرمائیوں کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہے، اس کے احسانات کو یاد کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے، کوئی جانور کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، اور اگر اللہ دوسری کوئی مخلوق بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم اس کے سامنے کیا کر سکتے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں ہمیں بنانا چاہا بنایا ہے، اگر وہ کچھ اور بنا دیتا تو بھی ہم اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو اللہ نے انسان بنایا ہے، معزز ترین مخلوق ہمیں بنایا ہے، اور صحت مند بنایا ہے، ہمیں پاگل نہیں بنایا، ہمیں اندھا نہیں بنایا، ہمیں اپاہج نہیں بنایا، ہمیں ہمارے دماغ کو اندر سے مفلوج نہیں کیا، ہمیں صحت مند تندرست بنایا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کوئی انسان ان سب چیزوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی کرم فرمائیوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اللہ کے تعلق کو انسانوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور پھر اپنی کرتوتوں کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اس احسان کا کیا بدلہ دیا ہے، ہم نے ان نعمتوں کی کس قدر کی ہے، ہم نے تو ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، ان نعمتوں کو صحیح معنی میں ہم ان کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ اس طرح یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے سیاہ اعمال نامے کو یاد کر کے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اس تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اس کو کہ میرا بندہ کس کیفیت میں ہے، وہ کیا سوچ کر اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا ہے۔ جو قطرہ اللہ کی خوف سے بندے کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، وہ قطرہ ضائع نہیں جاتا۔ دو قطرے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رائیگاں نہیں جانے دیتا، ضائع نہیں جانے دیتا۔ ایک وہ قطرہ جو میدان جنگ میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے بہا ہو، دین کی خاطر اس کا خون بہا ہو، اور دوسرا وہ قطرہ جو آنکھ سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے بہا ہو۔ یہ دو قطرے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں جانے دیتا، ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ تو ان آنسوؤں کے بہہ جانے کے بعد خلوص سے محبت میں، جو اللہ کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں، آپ دیکھیے گا اس کے بہہ جانے کے بعد خود سکون مل جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی اللہ کے لیے آنسو بہانا سکون کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں پر بھی سکون کا ذریعہ ہوگا۔ سائے میں ہوں گے، جب سایہ نہیں ہوگا لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور لوگ پریشان ہوں گے۔ اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، کم از کم ہم کوشش یہ کریں کہ ان 7 میں سے کسی ایک میں ضرور داخل ہو جائے، اپنا ریزرویشن کرا لیں۔ جس کے پاس جو موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی ایک میں ضرور داخل ہو جائے۔ جوان ہے وہ اپنی جوانی کو اللہ کے اس میں لگا کر اپنا ریزرویشن کرا سکتا ہے، مال والا ہے مال کو خرچ کر کے اپنا نام اس فہرست میں درج کرا سکتا ہے، اور جن کے پاس جوانی نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو وہ اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اپنے نام کا اندراج اس فہرست میں کرا سکتے ہیں۔ تو یہ 7 آدمی ہیں، 7 شخص ہیں جو اللہ کے VIP ہوں گے، خاص آدمی ہوں گے، جو سائے میں ہوں گے جب سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔